قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ عربی قاعدہ کورس کے پچھلے سبق میں ہم عربی کے ان حروف تہجی پڑھا چکے ہیں۔ اس کے بعد ان حروف کے مخارج یعنی آرٹیکلیشن پوائنٹس آف عربک لیٹر کو پڑھانا ہے اور مخرجوں کے مطابق ان حروف کی مشق اور پریکٹس کرانا ہے تاکہ شروع ہی سے عربی کے حروف تہجی کا تلفظ، ادائیگی اور پروننسیشن درست کر لیا جائے۔ لیکن چونکہ حروف تہجی کی صحیح ادائیگی اور تلفظ میں داخل ہونے کا مطلب علم تجوید میں داخل ہونا ہے، اس لیے میں نے 2 لیکچر خاص تجوید کے لیے بنایا ہے۔ ایک تجوید کے بارے میں عام مسلمانوں کی غلط فہمیاں اور دوسرا تجوید کا مفہوم اور تجوید کی ضرورت اور تجوید سیکھنے کے ٹپس۔ قرآن مجید کی تلاوت سے لگن رکھنے والے ان تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ دونوں لیکچر بہت ہی اہم ہے جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کی تلاوت تجوید کے مطابق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یا تو وہ تجوید کے مطابق تلاوت کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں یا انہیں سرے سے تجوید کی ضرورت و اہمیت کا علم نہیں ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں لیکچروں کے بعد تجوید کے بارے میں آپ کی رائے بدل جائے گی اور آپ کے دل میں تجوید سیکھنے کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تجوید کے بارے میں عام مسلمانوں کی غلط فہمیاں۔ عام مسلمانوں کے درمیان تجوید کے بارے میں 5 غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے وہ تجوید سے دور ہیں اور قرآن مجید پڑھنے اور تلاوت کے لیے تجوید کو وہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم ان غلط فہمیوں کو دیکھیں گے، ان غلط فہمیوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تجوید سے دوری ختم ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں تجوید سیکھنے اور تجوید کے مطابق قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ 5 غلط فہمیاں یہ ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ تجوید مشکل فن ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے احباب سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے آپ کو تجوید سیکھنا چاہیے، تو تجوید کا نام سنتے ہی ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تجوید ایک بہت مشکل علم کا نام ہے جسے سیکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے وغیرہ۔ عام مسلمانوں کی یہ سوچ کہ تجوید ایک مشکل علم اور فن ہے، اس سوچ کو پیدا کرنے اور اس رجحان کو بڑھاوا دینے کا اصل ذمہ دار ہمارے یہاں عربی قاعدہ اور ناظرہ قرآن پڑھانے کا پرانا اور روایتی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں مدرسین حضرات صدیوں سے عربی سکھانے والی ابتدائی کتابیں جیسے قاعدہ بغدادی وغیرہ کتابوں کو صحیح تلفظ اور درست مخرج کے مطابق پڑھانے کے بجائے طلباء کو طوطے کی طرح رٹا کر پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ تو ان میں سے اکثر مدرسین کو عربی حروف کے صحیح مخرجوں کی معرفت ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں ان عربی حروف کی ادائیگی و تلفظ کی کیفیتوں و خصوصیتوں کی جانکاری ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ تجوید کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کا کام صرف بچوں کو عربی قاعدہ رٹوا کر آگے بڑھانا اور قرآن مجید تک پہنچانا ہوتا ہے تاکہ بچہ فٹافٹ قرآن پڑھنا سیکھ لے اور ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کا ڈھیر لگاتا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شروع ہی سے نہ تو عربی قاعدہ کے مدرسین و اساتذہ حضرات نے تجوید کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی انہیں اس علم کی صحیح معرفت و جانکاری مل پائی، بلکہ اس کے برعکس یہ خوشگمانی دل میں بٹھا لی گئی کہ تجوید سیکھنا صرف قاریوں کا کام ہے اور یہ کہ تجوید اور فن قرأت بہت مشکل علم ہے، بہت مشکل فن ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہی سوچ پوری سوسائٹی میں پھیلتی اور پروان چڑھتی رہی۔ اس لیے اس طریقہ تعلیم سے یہ امید رکھنا کہ اس سے طلباء کے اندر تجوید کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کا جذبہ و شعور پیدا ہوگا فضول ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شروع ہی سے طلباء کو عربی کے حروف تہجی کو
درست ادائیگی، صحیح تلفظ اور صحیح مخرج سے نکالنے اور ادا کرنے کا طریقہ سکھایا جائے اور انہیں تجوید کے بارے میں بتایا جائے۔ اگر شروع سے ہی طلباء کو عربی کے حروف تہجی کو ان کے اصل مخرجوں سے ادا کرنے اور پڑھانے کا طریقہ سکھا دیا جائے، انہیں پڑھا دیا جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ گویا تجوید کی روح اور تجوید کا اصل کام پورا ہو گیا، کیونکہ تجوید کا اصل کام اور تجوید کی روح یہ عربی کے حروف تہجی ہے۔ باقی تجوید کے قواعد جیسے مد، اطباق، قلقلہ وغیرہ، یہ سب جو قواعد ہیں تو اس کے سیکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت اور وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کام عربی قاعدہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بلکہ میرے نزدیک عربی قاعدہ کے ساتھ ہی کرنا اور تجوید کے مطابق پڑھانا بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ یہ غلط فہمی دل سے نکال دیجئے کہ تجوید مشکل علم اور مشکل فن ہے، بلکہ اس کے برعکس تجوید بہت آسان کام ہے، بہت آسان علم ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ تجوید سیکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور وقت لگتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تجوید سیکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور وقت لگتا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے الٹا ہے۔ اگر آپ عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں تو آپ کے لیے عربی قاعدہ کو تجوید کے مطابق سیکھنے کے لیے آدھے گھنٹے کے تقریباً 50-60 سبق اور مشق کافی ہے۔ یعنی اگر آپ کو عربی حروف تہجی کی کچھ بھی شد بد نہیں ہے اور آپ زیرو سے عربی قاعدہ سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ تقریباً 2 ماہ کے اندر عربی قاعدہ اور قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنا اور تلاوت کرنا سیکھ جائیں گے۔ یاد رہے کہ تجوید کا موضوع اور سبجیکٹ عربی کی یہ 29 حروف تہجی ہے۔ ان 29 حروف کو صحیح سے ادا اور پروننسیشن کرنا سیکھ لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ تجوید کا اصل کام مکمل ہو گیا۔ باقی اگر کسی کو قلقلہ، اخفاء وغیرہ نہیں آتا ہے تو اس سے قرآن مجید کے معنی و مفہوم میں تحریف پیدا نہیں ہوتی، بلکہ تجوید کے یہ سب جو قاعدے ہیں یہ سب تجوید کے محاسن میں سے ہے۔ اصل کام جو ہے، اصل جو تجوید ہے وہ حروف تہجی کی درست ادائیگی اور پروننسیشن ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ تجوید سیکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا، بلکہ یہ تھوڑی سی محنت اور کم وقت میں حاصل ہونے والا علم و فن ہے۔ البتہ اسے سیکھنے کے لیے دل میں جذبہ ہونا ضروری ہے، اور یہ جذبہ اس وقت تک نہیں جاگے گا جب تک کہ قرآن پڑھنے اور تلاوت کرنے والوں کو تجوید کی ضرورت و اہمیت کا احساس نہ ہو۔ تیسری غلط فہمی، تجوید کا علم، تجوید سیکھنا، تجوید حاصل کرنا صرف قاری بننے کے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور عام مسلمان تو درکنار، مدارس کے فارغین تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فن تجوید سیکھنا صرف قاری بننے کے لیے ضروری ہے، یا تجوید ان طلباء کو سیکھنا چاہیے جو امامت کرنا چاہتے ہیں، باقی دیگر طلباء کو تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تجوید کی بات آتے ہی دماغ میں یہ تاثر جاتا ہے کہ تجوید کا مطلب قاری حضرات کی طرح قرآن مجید پڑھنا ہے، حالانکہ تجوید سیکھنا ان تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے جو قرآن مجید پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید پڑھنا اور تلاوت کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ مسجد کا امام ہو یا فن قرأت کا استاذ ہو یا پھر عام مسلمان، سب پر تجوید کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آنے والے لیکچر میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تجوید کے بارے میں چوتھی غلط فہمی، بھونڈے طریقے سے منہ ٹیڑھا کرنا یا حلق پھاڑ کر حروف ادا کرنا یا اونچی آواز میں قرآن تلاوت کرنا یا قرآن مجید کھینچ تان کر تلاوت کرنا وغیرہ۔ قرآن مجید کو تجوید کے مطابق ادا کرنے اور پڑھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ منہ اور زبان بھونڈے طریقے سے ٹیڑھا کیا جائے یا حلق پھاڑ کر آواز نکالی جائے، یا ایک آیت کو ایک ہی سانس میں کھینچ تان کر پڑھنے کی خاطر آنکھ منہ لال پیلا کر لیا جائے، جیسا کہ بہت سارے قاریوں کا حال ہے اور جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے کہ اس کو تجوید کرتے ہیں۔
بلکہ تجوید یہ ہے کہ عربی کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس طرح ادا کیا جائے کہ آپ کی آواز، حروف کی ادائیگی، قرآن کی طبیعت، آیتوں کے تسلسل اور عربی زبان کی فطری سادگی کے درمیان توازن اور بیلنس ہو۔ آپ کی تلاوت میں ایک طرح کی مٹھاس محسوس ہو، سننے والے پر اس کا خوشگوار اثر ہو، وہ آپ کی تلاوت سے لذت محسوس کرے۔ اور جب کوئی عرب یا عربی کا ماہر آپ کی تلاوت سنے تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی اجمی لنگڑے لولے ٹوٹے پھوٹے انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے، بلکہ اسے ایسا لگے کہ گویا کوئی عرب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو قاری حضرات خشوع و خضوع اور مقصد قرآن کے بجائے صرف اپنی آواز اونچی کرنے یا اپنے نام و نمود اور شہرت کے لیے تجوید اور قرأت کے نام پر قرآن مجید کو کھینچ تان کر اور حلق پھاڑ کر قرأت اور تلاوت کرتے ہیں اور پھر لوگ اس پر واہ 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 کرتے ہیں، تو یقین مانیے یہ حقیقت میں نہ تو تجوید ہے اور نہ ہی تلاوت ہے۔ 8ویں صدی ہجری اور تقریباً 13ویں صدی عیسوی کے مشہور امام، محدث اور مورخ امام ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی مشہور کتاب زغل العلم میں ایسے قاری حضرات پر سخت تنقید کی ہے اور اس طرح تلاوت اور قرأت کرنے والوں کو منجنیق کا پتھر اور بندوق کی گولی سے تشبیہ دی ہے۔ منجنیق پرانے زمانے میں جنگوں کے درمیان استعمال کرنے والا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے پتھروں کی گولے پھینکے جاتے تھے اور جس سے بڑے بڑے شہروں کے قلعے اور فصیل تباہ اور برباد ہو جاتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح تلاوت اور قرأت کرنے والے منجنیق کا پتھر اور بندوق کی گولی ہے، یعنی مطلب صاف ہے کہ ایسے قاریوں کی قرأت اور تلاوت سامعین کے دل میں، سننے والے کے دلوں میں اترنے کے بجائے منجنیق کے پتھر کی طرح ان کے کانوں اور جسموں پر پڑتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے تجوید کا تعلق نہیں ہے۔ تجوید کے بارے میں 5ویں غلط فہمی یہ ہے کہ تجوید کا مطلب قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کو اچھی، پیاری، خوبصورت اور خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے اور اچھی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستحب ہے، لیکن یہ تجوید کا حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تجوید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کو خوبصورت اور پیاری آواز سے ہی پڑھا جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کی آواز پیاری نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اس لیے آپ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیجئے کہ تجوید کا مطلب قرآن مجید کو بلند آواز، میٹھی اور پیاری آواز اور خوش الحانی سے پڑھنا ہے، بلکہ آپ کی آواز پیاری اور میٹھی ہو یا نہ ہو، اگر آپ قرآن مجید پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں یا آپ قرآن مجید پڑھنا اور تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تجوید کی پابندی کرنی ہوگی، تجوید سیکھنی ہوگی، اور میٹھی اور پیاری آواز تجوید کا حصہ نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا کام اور پڑھانا پسند آ رہا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے سبق و لیکچر کی اطلاع و نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملتی رہے۔ شکریہ۔ اسی پر آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں تجوید کے مفہوم، تجوید کی ضرورت اور اہمیت پر بہت جلد اگلا لیکچر لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مع السلامہ۔